بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں بیان شدہ واقعات اور قصص میں سب سے بڑا قصہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ اللہ کے اولو العزم رسول تھے۔ آپ کا قصہ قرآن کریم کی 73 سورتوں میں جا بجا پھیلا ہوا ہے۔ 73 سورتوں میں پھیلے ہوئے قصے کو ایک جگہ اکٹھا کرنا آسان کام نہیں۔ ایسے واقعات اور جزیات کو قرآن و حدیث کی چھلنی میں سے گزارنا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ ہر بات قرآن اور حدیث سے منطبق ہو جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں قصہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں، تاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، جبکہ انہی آیات میں فاسق نافرمان لوگوں کے لیے ڈراوا اور وعید ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ انہیں اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر خیر سورہ مریم آیت 51 میں ان الفاظ میں فرمایا ہے، اس قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی کیجیے جو چنا ہوا رسول اور نبی تھا۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے، موسیٰ بن عمران بن قاس بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کے اور یعقوب علیہ السلام کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سانولے رنگ کے تھے، کافی تنومند اور لہیم شہیم تھے، قوت اور ہمت والے تھے، حتیٰ کہ بعض نے لکھا ہے کہ ان میں 10 آدمیوں کی طاقت موجود تھی۔ آپ کی زبان میں لکنت تھی۔ سورہ زخرف آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی زبانی یہ بات نقل کی ہے، کیا میں بہتر نہیں ہوں بنسبت اس کے جو بے توقیر ہے اور صاف بول بھی نہیں سکتا۔ آپ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے اٹک جاتے تھے، لیکن یہ بات نبی ہونے میں مانے نہیں۔ سورہ قصص آیت 34 میں ہے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح زبان والا ہے۔ آپ کی گفتگو میں روانی نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اس کی تفصیل یوں ہے، بنی اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فلسطین سے مصر کی جانب نقل مکانی کی، اور سورہ یوسف آیت 99 میں ہے، یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی۔ اسی طرح سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں ہے، اور اس نے اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے صاحبزادے سب کے سب ہجرت کر کے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم تھے، پھر سب وہیں رہائش پذیر ہو گئے۔ مورخین نے لکھا ہے، جب وہ مصر میں داخل ہوئے تھے تو ان کی تعداد 80 تھی، پھر ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور یہ زیادہ ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر مصر سے باہر نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ سب یوسف علیہ السلام کے عہد کے بعد ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا۔ فرعون ایک لقب ہے، جیسے قیصر، کسریٰ اور نجاشی لقب ہے۔ ملک حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں۔ ملک روم اور قسطنطنیہ کے ہر فرمانروا کو قیصر کہتے ہیں۔ ملک فارس کے ہر بادشاہ کو اسرا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جو بھی ملک مصر کا بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا، اور یہ سب اس زمانے کی باتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس فرعون کا نام ریان بن وعید تھا۔ اس کے عہد میں یوسف علیہ السلام صاحب اختیار ہو گئے۔ یہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام اس کے دین پر نہیں ہیں، اس کے باوجود وہ آپ پر اعتبار کرتا تھا۔ آپ ہی اس کی سلطنت کے اہم امور انجام دیتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی خداداد حکمت عملی سے ملک کو قحط سالی سے بچایا، بھوک اور افلاس سے نجات دلائی۔ اس لحاظ سے
یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل نے شاہانہ زندگی بسر کی۔ ملک مصر میں انہیں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ ریان کی وفات کے بعد قابوس بن مصب بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ظالم، جابر اور مشرک تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے، لیکن ایسا یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا۔ پھر قابوس کی وفات کے بعد ایک اور فرعون مصر پر حکمران ہوا۔ یہ ولید بن مصب تھا، یعنی قابوس کا بھائی تھا۔ اس ولید بن مصب کی بیوی آسیہ بنت مزاحم تھی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہوا۔ اور بلا شبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے تمام کھانوں پر سرید کی فضیلت ہے۔ آسیہ ایک نیک پاک باز اور مومنہ خاتون تھیں۔ فرعون نے انہیں زبردستی غصب کر کے لانے کا ارادہ کیا، یعنی ان کے باپ سے چھین کر زبردستی اپنے پاس رکھنے کا ارادہ کیا۔ اس پر ان کے باپ نے کہا وہ ابھی کم عمر ہے۔ فرعون بولا نہیں، وہ کم عمر نہیں ہے، تو اس کا نکاح حق مہر کے عوض میرے ساتھ کر دے۔ اب آسیہ کا باپ ان کے پاس آیا اور فرعون کے ارادے سے انہیں باخبر کیا۔ انہوں نے کہا میں ایک کافر سے کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ اس پر فرعون نے پورے خاندان کو ہلاک کرنے کی دھمکی دی۔ آخرکار سیدہ آسیہ نے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس سے حق مہر لینا پسند نہ کیا۔ اس طرح سیدہ آسیہ نے دل سے برا جانتے ہوئے فرعون کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اس کے گھر پہنچ کر وہ اس جیسی کافر نہیں بنی، بلکہ پکی مومنہ رہیں۔ بہرحال یہ تھا ان کی شادی کا واقعہ۔ یہ فرعون یعنی ولید بن مصب بہت جابر اور ظالم شخص تھا۔ ظلم و جبر کی ان آخری حدوں کو پہنچ گیا تھا جن تک شاید انسانوں میں سے کوئی بھی نہ پہنچا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، فرعون کہنے لگا اے درباریوں، میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا۔ کہنے لگا تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ اس نے الوہیت اور ربوبیت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان کے ایک فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والا۔ فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل سب سے حقیر اور کم درجہ قوم تھی۔ فرعون نے انہیں ہر درجے ذلیل بنا رکھا تھا۔ سبھی کو معاشرے میں نچلے طبقے میں شمار کیا جاتا تھا، جبکہ مصر میں یہی لوگ شاہانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ فرعون نے اعلان کرا رکھا تھا کہ بنی اسرائیل سب کے سب غلام ہیں۔ وہ ان سے زر خرید غلاموں کی طرح مزدوری لیا کرتا تھا۔ ان کی عورتوں سے لونڈیوں باندیوں جیسا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ وہ جو چاہتا تھا ان سے کرتا تھا۔ اس نے یہ حکم اپنی رعایا میں عام دے رکھا تھا۔ مصر کے باشندے اعلیٰ درجے کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ قبطی کہلاتے تھے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام اور محکوم بنا رکھا تھا اور انہیں ہر طرح سے کمزور کر دیا تھا۔ بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات پانے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ایک بشارت ملی تھی۔ اس کے مطابق ان کا نظریہ تھا کہ فرعون کے گھر سے ایک بچہ نکلے گا جو انہیں نجات دلائے گا، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بشارت انہیں اس طرح ملی تھی کہ خود فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکل کر مصر کی جانب بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ وہ آگ مصر میں موجود تمام لوگوں کو جلائے ڈالتی ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر کاہنوں سے پوچھی۔ وہ کاہن اس کے نزدیک عالم تھے۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ یہ تعبیر سن کر فرعون ڈر گیا۔ تب اس نے ایک خوفناک حکم جاری کیا، بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ہارون علیہ السلام اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے،
اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ امید سے تھیں۔ فرعون نے اپنا حکم یوں جاری کیا تھا کہ اگر ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوں تو انہیں قتل کر دو، بیٹیاں پیدا ہوں تو انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا جانے لگا، ہر نومولود بچے کو قتل کیا جانے لگا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ یہ تھا بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو بنی اسرائیل میں شروع ہوا۔ اس کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا کہ ہر حاملہ خاتون کی نگرانی شروع کر دی۔ دائیاں عورتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ حاملہ مستورات کی اطلاع دیں گی، اور جو دائیا اطلاع نہ دے اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح فرعون اور اس کے وزیروں کو ہر نومولود سے باخبر رکھا جاتا تھا۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے حمل کے ابتدائی دنوں میں تھیں۔ انہوں نے اس بات کو چھپائے رکھا اور دائی کا کام کرنے والی عورتوں سے بھی خود کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ درد ذہ کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ اس بارے میں سوائے قریبی لوگوں کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بچے کی پیدائش کے بعد وہ فکر مند رہنے لگیں۔ حمل کے دنوں میں تو انہوں نے خود کو چھپا لیا تھا، اب بچے کو کیسے چھپائیں؟ پھر بھی اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ گیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا، یعنی القاء کیا گیا تھا۔ یہ وہ وحی نہیں تھی جو پیغمبروں پر آتی ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ جب تفتیش اور تحقیق شروع یا خطرات بڑھ جائیں تو اسے دریا میں ڈال دے۔ اس آیت مبارکہ میں بیک وقت 2 خبریں، 2 احکام، 2 حکم امتناعی اور 2 بشارتیں ہیں، یعنی ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، یہ 2 خبریں ہیں، اور جب تجھے خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں بہا دے، یہ 2 حکم ہیں۔ کوئی خوف نہ کھا اور کوئی غم نہ کر، یہ 2 امتناعی حکم ہیں۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنانے والے ہیں، یہ 2 بشارتیں ہیں۔ اور پھر واقعی تلاش شروع ہو گئی، بنی اسرائیل پر سختی کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا، تو بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جا۔ چنانچہ وہ دریائے نیل کی موجوں میں چلے اور ان کی بہن کنارے کنارے چلی، اپنے بھائی کی نگرانی کرتی جا رہی ہے کہ دریا میں ڈالنے کے بعد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا، تو اس کے پیچھے پیچھے جا، تو وہ اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہی اور فرعونیوں کو اس کا علم بھی نہ ہوا۔ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محلات کے قریب آن ٹھہرا۔ محلات دریائے نیل کے کنارے تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں فرماتے ہیں، آخر فرعون کے آدمیوں نے صندوق اٹھا لیا، آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا۔ اب وہ اس کی بھلائی چاہ رہے ہیں، لیکن وہی فرعونیوں کے لیے وبال جان بننے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت 8 میں فرماتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ فرعون کی بیوی نے فوراً پہچان لیا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ چنانچہ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اور یہ لوگ شعور ہی نہیں رکھتے تھے، مطلب یہ کہ اس پورے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے انہیں آگاہی نہیں تھی۔ اس پر فرعون نے کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں۔ میں نہیں چاہتا بنی اسرائیل کا کوئی بچہ بھی میری نگرانی میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر فرعون یہ بات کہہ دیتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے یوں کہا، یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری نہیں، اور پھر ہوا بھی یہی۔ موسیٰ علیہ السلام آسیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے، فرعون کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص
آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی اس کا دل موسیٰ علیہ السلام کی یاد کے علاوہ دنیا کی ہر چیز سے خالی ہو گیا۔ ماں کی محبت اور ماں کے دل کا حال ذرا دیکھیے، مصیبت میں اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ مہربانی جو ماں کے دل میں ہوتی ہے، وہ محبت جو صرف اسی دل کا خاصہ ہے۔ مردوں کی جماعت اس کیفیت کو نہیں جانتی جو مصیبت کے وقت ماں کے دل پر گزرتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت کے سوا اس دل میں اور کچھ نہ رہا۔ ہر وہ چیز جو اسے دنیا میں پیاری تھی موسیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکی، بس دل میں موسیٰ ہی موسیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت نمبر 10 میں فرماتے ہیں، قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام، ان کے نور چشم کو کس طرح ان کی طرف واپس لوٹایا۔ بچہ جب محل میں پہنچا تو اس نے دودھ کے لیے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پاس دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن بچے نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ آخر وہ بچے کو اٹھا کر باہر لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ جو عورت بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ناکام ہو جاتی۔ اب ظاہر ہے یہ رکاوٹ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، کوئی دودھ پلانے میں کامیاب کیسے ہو سکتی تھی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ سورہ قصص آیت نمبر 12 میں ہے، یہ کہنے لگی، کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ نہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش کرے اور وہ اس بچے کے خیر خواہ ہوں۔ انہوں نے پوچھا، تم کیسے جانتی ہو کہ وہ اس بچے کی خیر خواہی کریں گے؟ بچی نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ ایک غریب گھرانہ ہے۔ جب انہیں معلوم ہوگا کہ یہ بچہ فرعون کے گھر سے آیا ہے تو انہیں انعام و اکرام ملنے کی امید رہے گی۔ اس گھر میں ایک نیک سیرت خاتون ہے، وہ اس بچے کو بخوشی دودھ پلانا قبول کرے گی۔ انہوں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کی بہن انہیں گھر لے آئی۔ والدہ محترمہ نے بچے کو دودھ پلایا تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آ جائے اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہے وہ اس کے پاس محل ہی میں رہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، میرے اہل و عیال ہیں، میرے خاوند بھی ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے میں گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اب چونکہ بچے نے کسی اور کا دودھ پینا قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ خود بچے کو لے کر آتے تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا بے حد احترام ہونے لگا۔ فرعون کے ہر کارے تحفے تحائف ان کے گھر لانے لگے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور آزردہ خاطر نہ ہوں، اور جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ 18 سال کے خوبرو نوجوان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ نیکی کرنے والے کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک روز آپ ایسے وقت میں راستے سے گزر رہے تھے جس وقت عموماً لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے، کہا جاتا ہے وہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ شہر میں داخل ہوئے، لوگ غفلت میں تھے، بس اکا دکا لوگ باہر تھے۔ آپ نے 2 آدمیوں کو لڑتے جھگڑتے دیکھا، ان میں سے ایک بنی اسرائیل کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم سے تھا، یعنی مصری تھا۔ آپ کی قوم والے نے اپنے دشمن کے خلاف آپ سے مدد مانگی، آپ کی حمیت نے جوش مارا۔ آپ نے دیکھا مصری اس کمزور اسرائیلی کو پکڑے ہوئے تھا، بس موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر مصری کی ٹھوڑی پر مکہ دے مارا۔ آپ کا مقصد تو بس اسرائیلی کی مدد کرنے کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام میں بہت قوت تھی، اس لیے ایک ہی مکہ لگنے سے
मिस्री का काम तमाम हो गया। सूरह कसस आयत 15 में है, बस मूसा ने उसके मुक्का मारा जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। उनका कत्ल करने का तो कोई इरादा नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, ये तो शैतानी काम है। आप ये कहना चाहते थे, मेरा इरादा तो उसे कत्ल करने का नहीं था। ये फ़ेल तो शैतान ने किया है। शैतान ही ने मुझे बेकाबू कर दिया था। मुझे अपनी ताकत पर इख्तियार ना रहा। मुझसे उस इंसान के कत्ल वाला बुरा काम शैतान ने सरजद करा दिया। आयत 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन शैतान दुश्मन और खुले तौर पर बहकाने वाला है। उससे मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे शैतान दुश्मन है, वो गुमराह करता है, और ये भी मालूम हुआ कि आप तौहीद परस्त थे और मुशरिकीन में से ना थे। यही तो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। मसलन आयत 14 में है, और नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। आप ईमान पर थे, कुफ्र पर नहीं थे। आपने अल्लाह ताला से उस बिला इरादा हो जाने वाले गुनाह की माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला के हजूर तौबा की, जैसा कि आयत 16 में आता है। फिर कहने लगे, ए परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तू मुझे मुआफ़ फरमा दे। अल्लाह ने उसे बख्श दिया, वो बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला है। ये गुनाह बिला इरादा हुआ था, ख़ता थी। फिर आपने इन अल्फाज में अल्लाह से वादा किया, कहने लगे, ए मेरे रब, जैसे तूने मुझ पर ये करम किया, मैं भी अब हरगिज़ किसी गुनाहगार की मदद नहीं करूँगा। आपका मतलब ये था कि बारी ताला आपने मुझे मुआफ़ी देकर मुझ पर करम किया। गोया आपको समझ आ गई थी कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली है, उन पर रहम फरमा दिया है। चुनाचे अब वादा कर रहे हैं कि किसी गुनाहगार की कभी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ रहेंगे। ताहम उन्हें इस बात का ख़दशा लाहक हो गया था कि कहीं उन्हें इस मिस्री के कत्ल के बदले में कत्ल ना कर दिया जाए। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुबह ही सुबह डरते अंदेशे की हालत में ख़बरें लेने के लिए शहर में गए। अचानक देखा कि वही शख्स जिसने कल उनसे मदद तलब की थी, उनसे फरियाद कर रहा था। मूसा ने उससे कहा कि इसमें शक नहीं कि तू सरीह गुमराह है। मतलब ये कि जब वो शहर पहुँचे तो उन्होंने कल जैसा ही मंजर देखा। वही इसराइली एक दूसरे मिस्री से लड़ रहा था। उन्हें देखकर उसने फिर उनसे मदद मांगी। तब आपने फरमाया, तू तो झगड़ालू आदमी है। ताहम आप आगे बढ़े ताकि मिस्री के मुकाबले में उसकी मदद करें। तब वो कहने लगा कि मूसा, क्या जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी मार डालना चाहता है। उसकी इस बात से मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि कल वाली ख़बर शहर में फैल चुकी है। अब उन्होंने ख़ुद को छुपाना चाहा। उस वक्त आपके पास आले फ़िरौन में से एक मोमन आदमी भागता हुआ आया। वो मूसा अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करता था। उसका ज़िक्र आयत 20 में आया है। शहर के परले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मूसा, यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, बस तू फ़ौरन चला जा, मुझे अपना खैरख्वाह मान, इससे पहले कि वो तुझे गिरफ्तार कर लें। जल्दी कर, यहाँ से निकल जा। आप खौफज़दा हो गए क्योंकि फ़िरौन तो पहले ही आपसे मोहब्बत नहीं करता था। उसने तो आपको सैयदा आसिया के कहने पर महल में रखा था। इसके अलावा फ़िरौन की कौम के दूसरे सरदार भी ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप बनी इसराइल से हैं। वो आपसे बुग़्ज़ रखते थे। अब तो उनके हाथ मौका आ गया था। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कत्ल का मशवरा किया था। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से खौफज़दा होकर निकल खड़े हुए। मिस्री आपके तलाश में थे। फ़िरौन ने अपने जासूस आपकी तलाश में भेज दिए थे। इधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे थे, ए मेरे परवरदिगार, मुझे ज़ालिमों के ग्रोह से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपको रास्ता भी दिखाया। आप जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। आपके पास खाना था ना पानी, ना आपके पास सवारी का जानवर था।
آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، بس آپ جنگل میں چلتے رہے۔ آپ مصر سے فلسطین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ کے جوتے بھی ٹوٹ گئے۔ اب ننگے پاؤں سفر شروع ہوا، بھوک لگتی تو درختوں کے پتے کھا لیتے۔ اس طرح آپ مدین پہنچ گئے۔ مدین اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ اس وقت شعیب علیہ السلام کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ واقعات شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کے بعد کے ہیں۔ آپ مدین کے پانی پر پہنچ گئے۔ بستی کے باہر ان لوگوں کے پانی کی جگہ تھی، وہیں وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اپنے لیے بھی وہیں سے پانی لیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ آ جا رہے ہیں، کسی کے پاس بکری ہے، کسی کے پاس اونٹ ہے۔ انہوں نے حوض بنا رکھے ہیں، وہ کنویں سے پانی نکال کر ان حوضوں میں ڈالتے ہیں۔ مال مویشی کے لیے الگ حوض ہیں اور انسانوں کے لیے الگ حوض ہیں۔ آپ نے وہاں 2 ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی سے دور ایک طرف لیے کھڑی تھیں، ان کو پانی کی طرف جانے سے روکے ہوئے تھیں۔ آیت 23 میں ہے، مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور 2 عورتوں کو الگ اپنے جانوروں کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ دونوں پیچھے کھڑی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، یعنی تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ آیت 23 میں آتا ہے، وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتیں، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں، مطلب یہ کہ اتنے بھیڑ میں ہم کیسے داخل ہوں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، طاقت سے ان لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور پانی نکال کر ان کی بکریوں کو پلایا۔ پھر ایک درخت کے سائے تلے جا بیٹھے اور یوں دعا کرنے لگے، اے پروردگار، تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ننگے پاؤں مدین پہنچے تھے، ان کے پیروں کی جلد اتر گئی تھی، پیٹ بھوک کی شدت کی وجہ سے کمر سے لگ رہا تھا، درختوں کے پتے کھاتے رہے تھے، اس لیے ان کے منہ سے پتوں کی بو آتی تھی، لہٰذا اس وقت وہ سخت حاجت مند تھے۔ بھوک شدید تھی، اذیت بھی بہت پہنچی تھی، لیکن وہ کسی سے بھی سوال کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شعیب علیہ السلام کے پاس آئیں، انہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، یہ بھی بتایا کہ وہ شخص محتاج ہے لیکن بہت خوددار ہے، جیسا کہ آیت 25 میں ہے۔ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام خوددار ہونے کے باوجود اس وقت شدید حاجت مند تھے، چنانچہ موقع کی مناسبت سے ساتھ چل پڑے۔ وہ عورت مارے حیا کے چھپ رہی تھی، یہ بات محسوس کر کے موسیٰ علیہ السلام اس سے آگے چلنے لگے۔ کوئی موڑنا ہوتا تو لڑکی اس سمت میں کنکر پھینک دیتی، موسیٰ علیہ السلام اس سمت میں مڑ جاتے، اس طرح وہ گھر تک پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شعیب علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، جو واقعات ان کے ساتھ پیش آئے تھے وہ بھی بتائیں۔ شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہنے لگے، اب نہ ڈر، تو نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی، لہٰذا سوال یہ پیدا ہوا کہ حق مہر کیا طے کیا جائے۔ اس نے کہا، میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں، اس پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کریں، ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہے، یعنی 8 سال تک آپ ضرور بکریاں چرائیں گے، اس کے بعد کے 2 سال آپ کو اختیار ہے، اگر آپ خوشی سے 2 سال تک اور بھی میرا کام کریں
تو اچھا ہے، ورنہ آپ پر لازم نہیں ہے، جیسا کہ آیت 27 میں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں، اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے۔ شعیب علیہ السلام کی بات کا موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ آیت 28 میں ہے۔ موسیٰ نے کہا، خیر، تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں، مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو۔ ہم یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کارساز ہے۔ مطلب یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اب یہ اختیار میرا ہے کہ میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ آپ نے فرمایا، انہوں نے 10 سال پورے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر 10 سال پورے کیے، یعنی اپنا عہد پورا کیا۔ اب انہیں خیال آیا کہ کافی وقت گزر چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں، لہٰذا اب میں واپس مصر جا سکتا ہوں۔ اپنی والدہ، اپنے بھائی اور بہن سے ملنا چاہیے۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، مطلب یہ کہ 10 سال پورے کر لیے، اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے، کسی سے پوچھنا چاہتے تھے۔ رات سرد تھی، سردی پورے زوروں پر تھی، ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، انہیں آگ کی تلاش تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 9 تا 10 میں فرماتے ہیں، تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور، بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ سینک سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں، اور رات انتہائی سرد اور تاریک تھی، اور یہ سب تدبیر الہی ہے۔ وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریک اور سرد بنایا تھا، اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے۔ انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں، آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی منظر تھا۔ قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں، لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا۔ یہ آگ نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ درخت سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے، ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا، پھر انتہائی قریب چلے آئے، تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا، اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ سورہ طٰہٰ آیت 11 اور 12 میں ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنے جوتے اتار دے، اس لیے کہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 13 تا 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے، جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں یہ مضمون دیگر مقامات میں بھی بیان ہوا ہے۔ سورہ قصص آیت 30 میں ہے، پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا۔ پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے،
لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لیے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے۔ جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ سورہ قصص آیت 31 میں یہ ذکر یوں آیا ہے، اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھنپھنا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے، یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت 21 میں فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس کو دم سے پکڑا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے۔ سورہ قصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنے بغل تک لے جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے۔ دوسرے مقام یعنی سورہ قصص آیت 32 میں ہے، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی قسم کے روگ کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا، اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا، اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا۔ سورہ قصص آیت 32 میں ہے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی جب تو خطرہ محسوس کرے، تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا، خوف جاتا رہے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اقتدار میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا، یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ قصص آیت 32 میں فرماتے ہیں، بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے کہ تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، یعنی میری زبان میں لکنت ہے۔ جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں۔ سورہ طٰہٰ آیات 29 تا 36 میں ہے، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے
کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے۔ ابن ابی حاتم میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے عروہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی عربی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا۔ اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا، یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی۔ پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا سورہ قصص آیت نمبر 33 تا 35 میں آتا ہے، موسیٰ نے کہا، اے پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرما برداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے آئے۔ پہلے اپنی ماں، بہن اور بھائی سے ملے، پھر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چلے۔ آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا۔ وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، واپس چلے جاؤ۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں تو قاصد ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں۔ اب قاصد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے، انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا، چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے، لیکن فرعون نے انہیں پہچان لیا۔ یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے۔ چند آیات اور ان کا ترجمہ سنیے۔ سورہ شورى آیت نمبر 15 میں ہے، اللہ نے فرمایا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا، کہنے لگا، تو موسیٰ ہے؟ جواب ملا، ہاں۔ فرعون نے جو کچھ کہا، کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا، اور تو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون سے پورے رعب اور دبدبے سے کہیں۔ تب فرعون بولا، ما رب العالمین، وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں سرعام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھیں۔ آپ کی بات کا فرعون نے جو جواب دیا وہ سورہ شورى آیت نمبر 25 تا 28 میں ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھیں، اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا، زمینوں کا، مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے۔ اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں ہیں۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی۔ فرعون کہنے لگا سن لے اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں ڈال دوں گا۔ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں۔ جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اس کو پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر فرماتے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 47 تا 51 میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دے، ہم تو تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہیں۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی، پھر راہ سمجھا دی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ جنہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے ان کا حال کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت 52 میں آیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 53 اور 54 میں یوں بیان کرتے ہیں اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی بھی چراؤ۔ ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب وہ موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزات ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا اچھا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورہ شورى آیت نمبر 32 تا 33 میں ہے موسیٰ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا اسطحہ بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 عظیم معجزات ظاہر کیے، ان کو دیکھتے ہی فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں، لیکن فرعون نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں اس کا کوئی درباری اسلام قبول نہ کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا، کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دو، یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب سا ہے۔
کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مروب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے؟ لیکن ہم مروب ہونے کی بجائے تیرا مقابلہ کریں گے، سو ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لائیں گے۔ تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو۔ کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام تو اسی موقع کی تلاش میں تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ مطلب یہ تھا کہ چاشت کے وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے۔ فرعون نے 40 جادوگر بلائے، اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا۔ وہ سب کے سب نوجوان تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک وہ جادو ہی سیکھتے رہے تھے۔ غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے۔ پھر وہ میدان میں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 61 میں آیا ہے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، تمہاری شامت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے۔ جادوگروں نے یہ سن کر چہمگوئیاں شروع کر دیں۔ ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا۔ سورہ طٰہٰ آیت 62 میں ہے۔ پس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے مشورہ کرنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے، ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں، انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے۔ کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا؟ جواب میں فرعون نے کہا، ہاں، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب ان میں لالچ پیدا ہوا۔ لوگوں میں اعلان کرنے لگے، کہنے لگے، بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں، ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں۔ پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو، سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ۔ چنانچہ 40 کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، پس ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے۔ لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے۔ جادوگر پھر کہنے لگے، اے موسیٰ، یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈال لینے دو۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں، انہوں نے وہ میدان میں ڈال دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں، عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگیں۔ سورہ طٰہٰ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 116 میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا، اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، پس سب کچھ یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہیں۔ سب لوگ خوفزدہ سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، ہم نے کہا کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے
وہ ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی، آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا، وہ استہا بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69 میں فرماتے ہیں، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دیں تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے گا کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت 70 میں فرماتے ہیں، جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا، آگ بھگولا ہو گیا، اس لیے کہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے تھے۔ وہ بولا، میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، مشورہ بھی نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، بے شک یہ ایک سازش ہے جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آیا، جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 71 میں ہے، سن لو، میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکا دوں گا، اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 72 میں آیا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال، تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ فرعون نے فوراً ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی، اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے، اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور سدا باقی رہنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے 3 ہی افراد ایمان لائے تھے، ایک آسیہ، دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ اب سب پر حق بیان ہو چکا تھا۔ فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے۔ سورہ مومن آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا، جو اس کے ساتھ ایمان والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو۔ کافروں کی جو حیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا، اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں۔ اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آل فرعون میں سے ہے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا، فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے، اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کہا
کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے۔ اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو۔ پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے، نبی کی مخالفت سے روکتا ہے، آخر کار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، جیسا کہ سورہ مومن آیت 45 میں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جن لوگوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا۔ مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بضد رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 38 میں فرماتے ہیں، پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی، مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے لڑکے ذبح کیے اور آپ کی دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے۔ البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا، معافی مانگی اور یوں کہا، انہوں نے عرض کیا کیا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا؟ اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس کا ذکر سورہ یونس آیت 87 میں ہے، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو، مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی ہے اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے، اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی اور موسیٰ نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔